یہ جنوری 2002 کا پہلا ہفتہ تھا جب نیپال میں جنوبی ایشیا علاقائی تعاون کی تنظیم سارک کی 11ویں سربراہی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ یہ کانفرنس پہلے ہی انڈیا اور پاکستان کشیدگی کے باعث تقریباً 2 سال کی تاخیر سے منعقد کی جا رہی تھی اور پھر اس کا آغاز ایک روز کے لیے مزید مؤخر ہوا کیونکہ پاکستان کے صدر پرویز مشرف کو فضائی بندش کے باعث انڈیا کے مختصر راستے کے بجائے چین کے لمبے راستے سے نیپال پہنچنے میں چند گھنٹے تاخیر ہو گئی تھی۔ لیکن اخباری خبروں کے مطابق پاکستان نے الزام لگایا تھا کہ انڈیا نے کھٹمنڈو کے ساتھ مل کر یہ اجلاس ایک دن مؤخر کرایا تاکہ طلوع صبح کے محصور کن منظر کے لیے مشہور نگر کوٹ میں ریٹریٹ کے دوران وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی اور صدر پرویز مشرف کی ممکنہ ملاقات روکی جا سکے۔ پاکستانی حکومت کے اس وقت کے ترجمان اشفاق احمد گوندل کے مطابق اس روز صدر مشرف 3:30 بجے نیپال پہنچ چکے تھے، اس لیے اجلاس 4 بجے شروع ہو سکتا تھا۔ بہرحال کانفرنس کا افتتاح جمعے کے بجائے ہفتے کو بیرندرا انٹرنیشنل کنونشن سینٹر میں ہوا۔ اب یہ عمارت صرف انٹرنیشنل کنونشن سینٹر کہلاتی ہے اور ان سرکاری عمارتوں میں سے ہے جنہیں ستمبر 2025 میں حکومت مخالف مظاہروں میں نظر آتش کیا گیا۔ بہرحال کانفرنس کا افتتاح جمعے کے بجائے ہفتے کو بیرندرا انٹرنیشنل کنونشن سینٹر میں ہوا۔ اب یہ عمارت صرف انٹرنیشنل کنونشن سینٹر کہلاتی ہے اور ان سرکاری عمارتوں میں سے ایک ہے جنہیں ستمبر 2025 میں حکومت مخالف مظاہروں میں نظر آتش کیا گیا۔ اسٹیج پر ایک بڑی میز کے پیچھے بیٹھے تمام ملکوں کے سربراہ حکومت کو باری باری خطاب کرنا تھا۔ 12 اکتوبر 1999 کو وزیر اعظم نواز شریف کو ہٹا کر اقتدار سنبھالنے والے جنرل پرویز مشرف بھی ان میں شامل تھے۔ صدر مشرف نے اپنی تقریر میں سارک پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ یہ پلیٹ فارم کسی حد تک اپنی راہ کو کھو چکا ہے۔ نامہ نگار TRM چندرن کے مطابق نیپال، سری لنکا اور بنگلہ دیش جیسے رکن ممالک میں یہ تشویش پائی جاتی ہے کہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان مسلسل کشیدگی سارک کی پیش رفت میں رکاوٹ نہ بن جائے۔ جنگ نہ ہونے دیں گے، ہم جنگ نہ ہونے دیں گے، جو ہم پر گزری بچوں کے سنگ نہ ہونے دیں گے۔ لیکن مئی 1999 میں شروع ہونے والی کارگل جنگ نے امن کے اس عمل کو دھچکا لگایا۔ لاہور اعلامیہ غیر مؤثر ہو کر رہ گیا۔ سن 2001 میں واجپئی مشرف آگرہ سربراہی ملاقات کے ناکامی کے باعث کشیدگی بڑھ رہی تھی۔ سارک کانفرنس میں مشرف نے اپنی تقریر میں تجویز کیا کہ آگے بڑھنے کا راستہ یہ ہے کہ سارک کو حقیقی معنوں میں مؤثر بنایا جائے اور اس کے ذریعے اختلافات کو کم کیے جائیں، خود مختار مساوات کی بنیاد پر تنازعات حل کیے جائیں۔ اپنے خطاب میں انہوں نے کہا کہ ہم میں سے کوئی خود کو دوسروں سے زیادہ برابر نہ سمجھے۔ انگریزی روزنامہ ڈان کے نامہ نگار جاوید نقوی کے مطابق یہاں ان کی تقریر سمٹ سکتی تھی، مگر پھر انہوں نے ایک ایسا اقدام کیا جس سے ان کی قریبی معاونین میں بھی خبر تھی۔ انہوں نے انڈین وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی کی طرف رخ کرتے ہوئے کہا، اس اسٹیج سے اترتے ہوئے میں وزیر اعظم واجپئی کی جانب دوستی کا ایک مخلص اور سچا ہاتھ بڑھاتا ہوں۔ ہمیں مل کر جنوبی ایشیا میں امن، ہم آہنگی اور ترقی کے سفر کا آغاز کرنا چاہیے۔ یہ ان کی لکھی ہوئی تقریر سے ہٹ کر تھا، مگر اگلا قدم اس سے بھی بڑھ کر ہونے والا تھا۔ اپنی کتاب ان دی لائن آف فائر میں مشرف لکھتے ہیں کہ اپنی تقریر ختم کر کے میں سیدھا وزیر اعظم واجپئی کے سامنے جا کھڑا ہوا اور مصافحے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھا دیا۔ ان کے پاس کھڑے ہو کر اسے قبول کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ سرکاری وقار سے بوجھل حال میں حیرت اور شاید تحسین کی ایک بلند سرگوشی پھیل گئی کہ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کے وزیر اعظم پر یوں سبقت لے گئی تھی۔ کبھی لکھتے ہیں کہ تالیوں کی گونج میں قریب کانوں کو بہرا کر دینے والی تھی اور انڈیا اور پاکستان میڈیا کے کئی ارکان بھی لمحہ بھر کو پیشہ ورانہ ضبط کھو کر تالیاں بجاتے دکھائی دیے۔ پاکستانی صحافی آغا مسعود حسین اس کانفرنس میں شریک تھے۔
اپنی ایک کالم میں وہ لکھتے ہیں کہ حال میں موجود تمام لوگ کھڑے ہو گئے اور ہیبت دیر تک تالیاں بجاتے رہے۔ دوسرے دن سارک ممالک میں تمام بڑے بڑے اخبارات نے اسے تاریخی مسافہ قرار دیا۔ مشرف لکھتے ہیں کہ واجپئی کو نیچا دکھانا میرا مقصد ہرگز نہ تھا، مقصد آگرہ میں پیدا ہونے والے تعطل کو توڑنا تھا۔ نقوی کے مطابق جنرل پرویز مشرف کی تقریر واجپئی سے 3 مقررین پہلے ہوئی تھی، جس سے انڈین رہنماؤں کو اپنی تقریر میں نظر ثانی کا موقع مل گیا۔ واجپئی کا جواب اگرچہ جوش کو کسی حد تک کم کرنے والا تھا، تاہم پاکستانی حکام کے مطابق اس میں کچھ مثبت پہلو بھی تھے، اگرچہ وہ قدرے ہچکچاہٹ کے ساتھ سامنے آئی۔ واجپئی نے کہا، مجھے خوشی ہے کہ صدر مشرف نے دوستی کا ہاتھ بڑھایا۔ میں نے آپ کی موجودگی میں ان سے مصافحہ کیا ہے۔ اب صدر مشرف کو اس اشارے کے بعد یہ یقینی بنانا ہوگا کہ پاکستان یا اس کے زیر انتظام کسی علاقے سے ایسی کوئی سرگرمی نہ ہو جو انڈیا میں دہشت گردی کو ممکن بنائے۔ نقوی لکھتے ہیں کہ جنرل پرویز مشرف تقریر اور واجپئی کے رد عمل نے آگرہ سربراہی ملاقات کی ناکامی کے بعد دونوں رہنماؤں کی پہلی ملاقات کی صورت اختیار کی، وہی آگرہ جہاں 16 جولائی کو واجپئی انہیں رخصت کرنے باہر بھی نہ آئے۔ صدر مشرف نے ہفتے کی تقریر میں کشمیر کا نام لیے بغیر بات کی اور یہ حکمت عملی کارگر ثابت ہوئی، کیونکہ دونوں ممالک کے وزرائے خارجہ جسونت سنگھ اور عبدالستار کی ملاقات ممکن ہو سکی، جو چند دن پہلے تک ناقابل تصور تھی۔ اگرچہ اس ملاقات کی نوعیت پر مختلف تشریحات سامنے آئیں، واجپئی حزب توق کو اجلاس کے غیر رسمی سے ریٹریٹ میں شریک نہیں ہوئے اور جنرل پرویز مشرف کی فوری پیش رفت کے خواہش سے گریز کیا۔ تاہم تجزیہ کاروں کے مطابق دونوں رہنماؤں کی آئندہ ملاقات کے امکانات روشن ہو گئے تھے۔ صحافی کرشن کمار کے کٹیال نے اپنی کتاب جرنی ٹو ایونٹی انڈیا اینڈ مشرف پاکستان میں لکھا ہے کہ صدر مشرف نے غیر متوقع طور پر واجپئی کی نشست کو تک جا کر دوستی کا ہاتھ بڑھایا، جسے ایک علامتی سفارتی پیش رفت سمجھا گیا۔ اس کے باوجود دونوں جانب سے بات پر اختلافات رہا، آیا کوئی باضابطہ ملاقات ہوئی بھی یا نہیں۔ اگرچہ یہ رابطہ سابقہ عدم رابطے کی کیفیت سے ایک محدود پیش رفت تھا، مگر کوئی ٹھوس نتیجہ سامنے نہ آ سکا۔ البتہ اپنی کتاب میں مشرف لکھتے ہیں کہ مجھے خوشی ہوئی کہ اس مصافحے نے مطلوبہ اثر دکھایا۔ وزیر اعظم واجپئی نے جنوری 2004 میں سارک سربراہی کانفرنس کے لیے پاکستان آنے کا فیصلہ کیا۔ ہماری ملاقات خوشگوار رہی اور اس بار ہم ایک تحریری مشترکہ اعلامیہ پر متفق ہوئے، جو بعد میں اسلام آباد اعلامیہ کے نام سے معروف ہوا۔ ہم نے جامع مذاکرات کے ذریعے، جس کو جموں و کشمیر کا تنازع بھی شامل تھا، امن عمل کو آگے بڑھانے کا بھی فیصلہ کیا، تاہم یہ سلسلہ بھی زیادہ آگے نہ بڑھ سکا۔ مشرف لکھتے ہیں کہ جامع مذاکرات کے رفتار پکڑنے سے پہلے ہی انڈیا میں قبل از وقت انتخابات ہو گئے اور وزیر اعظم واجپئی کی جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی BJP شکست کھا گئی۔ سونیا گاندھی کی کانگریس پارٹی نے نئی مخلوط حکومت تشکیل دی، جس میں وزیر اعظم کے طور پر منموہن سنگھ آئے۔ اس تبدیلی نے امن کا پورا منظرنامہ بدل دیا۔ مجھے افسوس ہے کہ آگرہ کے 1 سال بعد یہ موقع بھی ضائع ہو گیا۔ کٹیال کے مطابق آگرہ کو کھٹمنڈو مختلف حالات کے پیداوار تھے۔ آگرہ ایک 2 طرفہ امن کوشش تھی جو کشمیر میں اختلافات کے باعث ناکام ہوئی، جبکہ کھٹمنڈو ایک علاقائی اجلاس تھا جو پاک انڈیا کشیدگی کے زیر سایہ رہا۔ دونوں مواقعوں پر امید کی جھلک ضرور نظر آئی، مگر پائیدار پیش رفت نہ ہو سکی۔